مذہب کی بنیاد پر بن سکتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ ساری دنیا میں اس کا تم چرچا کرو۔ دسمبر 1970 کے انتخابات کے بعد ڈھاکہ کے اخبار فورم نے اپنی 3 جنوری 1971 کی عکاس میں لکھا تھا کہ 7 دسمبر 1970 تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اہل پاکستان میں وجہ جامعیت مذہب ہے۔ انتخابات میں اس کی قدر ہوئی اور نظریہ پاکستان کی وہ تمام نگاہ خیز خوشنمائیاں جنہیں قدیم رجب پسند اور استحصال پرور طبقہ اس شد و مت سے پیش کرتا تھا افسانہ بنتا رہ گیا۔ اور تمہاری غیر کی نافع کی اب تو سب کی سنتے، کسی کی ہم نہیں سنتے تھے، وہ نہیں زمانہ اب تو سب کی سنتے۔ اوائل 1972 میں مسٹر جی ایم سید کی سالگرہ منائی گئی۔ اس تقریب پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے موجودہ انتشار اور افراتفری اور پسماندگی میں 4 عناصر کا ہاتھ ہے۔ 2 قومی نظریہ، مذہبی نظام حکومت کا تخیل، عیسائی نظریہ سیاست اور پڑوسی ملکوں سے دشمن۔ اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 سالہ تجربات سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے 2 قومی نظریے کو خیر بات کہا جائے اور پاکستان میں 5 قوموں کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور بنگال کی آزادی کے بعد مغربی پاکستان کی 4 قوموں کی ریاست کو مکمل خود مختاری دے کر ان کے باہمی سمجھوتے سے ایک فیڈریشن بنائی۔ ہاں، یعنی اسلام نے تو مسلموں اور غیر مسلموں کو 2 الگ الگ قومیں قرار دیا تھا، اور یہ حضرات خود مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو 4 قوموں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہی حضرات ہندو مسلمانوں کے فرق کے اس طرح سے ایک قوم کے حامی ہیں، اور یہاں مغربی پاکستان میں مسلمانوں کے اندر 4 قوموں کے متعلق ہوتا ہو رہا ہے۔ کوئی ہے پوچھنے والا جو کسی کی جی میں آ جاتا ہے کہیں بھی ہم نہیں سن سکتے۔ مغربی پاکستان میں متعدد قوموں کا چوٹ ہے، در حقیقت روس کا چھوڑا ہوا۔ مشہور روسی مصنف ڈانکووسکی نے اپنی تاریخ پاکستان اور پاکستان کے عوام، اس کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، ان کتابوں میں اس تصور کو پیش کیا۔ روس کے اس نعرہ کی سدائے باد گشت کے طور پر 1968 میں کراچی میں عوامی عدلی انجمن کے نام سے ایک تنظیم ظہور میں آئی۔ اس کی طرف سے ایک پیمفلٹ لایا ہوا تھا جس پر من جملہ دیگر دانشورانہ ملت کو دیکھا، جوش نبی آبادی اور فیض احمد فیض صاحب کے دستخط سبق۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، فیض صاحب اب آپ کے پاکستانی کلچر کے سب سے بڑے مہار۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مختلف قوموں کا ملک ہے جو مساوی حقوق کی مالک ہے۔ وطنیت کی بنیاد پر قومیتوں کی جو لہر اٹھی تو وبا کی طرح پھیل گئی، اور اب مختلف سمتوں اور گوشوں کی طرف سے یہی آواز ابھر رہی ہے۔ گزشتہ فروری میں نیشنل عوامی پارٹی کا ایک کنونشن کراچی میں منعقد ہوا۔ اس میں ایک قرارداد میں کہا گیا کہ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ متعدد قومیتوں پر مشتمل ایک ملک ہے جو مساوی سیاسی حقوق کی مستحق ہے۔ ادھر سے خان عبدالولی خان نے کلکتہ کے اخبار ہندوستان اسٹینڈرڈ کے نمائندہ سین گپتا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے وجود میں آ جانے سے 2 قومی نظریہ غلط ثابت ہے۔ یہ صاحبزادہ صاحب کی آواز تھی۔ ان کے والد بزرگوار خان عبدالغفار خان نے افغانستان میں بیٹھے ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے مسٹر دلیپ کمار مکھرجی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چند سال پہلے کا پاکستان اب مر چکا ہے۔ مغربی پاکستان میں 4 قومیتوں کے درمیان رشتے کے لیے اسلام کافی نہیں رہے گا، اس کے لیے سیکولر بنیادوں پر رشتے کی تعمیر کرنی ہوگی۔ سن رہے ہیں
اسلام کافی ہے. کوئٹہ سے چھایا ہونے والے ہفتہ سنگت جو جس کا میں نے ابھی بھی ذکر کیا ہے، اس نے اپنے دوسرے شمارے میں لکھا تھا کہ ملک کے دستور میں سب سے پہلے اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے اور اس میں شامل چاروں قومیتیں ہر لحاظ سے یکساں حقوق کی مالک ہیں. ہندوستان کے اندر جو کتنی 32 کروڑ کے قریب مختلف قومیں بس رہی ہیں، انہیں مختلف قومیں یہ لوگ بھی قرار نہیں دے رہے. آج بھی یہ لوگ ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے رہے ہیں، اور یہاں مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے متعلق مطالبات ہو رہے ہیں کہ یہ 4 قومیں ہیں جن کے مساوی حقوق خود مختارانہ ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا اس ملک میں. ہند کی ایک بیٹی غزالہ بلو اپنے ایک خط میں جو کراچی سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی نیوز کی 19 اگست 1972 کی عکایت میں شائع ہوا تھا لکھتی ہے، میری بیٹیاں بھی سے غور سے سنیں کہ اس سرزمین میں یہ بیٹیاں بھی موجود لکھتی ہے بنگلہ دیش میں بہاریوں کی جو گزری اس سے مضمون لکھا خط. بہاریوں کی بدقسمتی دراصل اس دن سے شروع ہوتی ہے جب انہوں نے 1946-47 میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اگر بہاری مسلمان، سنیے عزیزان من، مسلمان نام رکھانے والی بیٹی، اگر بہاری مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں میں گرم ہو جاتے تو وہ آج بہار میں آرام اور چین سے زندگی کے دن گزار رہے ہوتے. ہندوؤں کے اندر گرم ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا، انتظار ہے نا آپ کو سننے کا، کہ صرف کیا کرنا پڑتا. ہندوؤں کے اندر جنم ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا کہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیتے. کتنا آسان مسئلہ. اگر وہ ایسا کر دیتے تو 2 قومی نظریہ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. ہندوستان میں ایک ہندو قوم ہے، ایک ہندو قوم ہے فقط. اب بھی پاکستان میں بسنے والے مہاجرین کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ ہندو دھرم اختیار کر کے ہندوستان واپس چلے جائے اور وہاں ایک عظیم ترقی پسند قوم کا جز بن کر چلے جائیں اور وہاں ایک عظیم ترقی پسند قوم کا جز بن کر رہے، اور وہ پاکستان میں سندھی بن کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی سی قوم کا جز بن کر رہے ہیں. اصل فائدہ وہی ہے، ہندو دھرم اختیار کر کے وہاں جا کے بڑی قوم کا حصہ بن گیا. سندھ کی ایک مسلمان نام رکھانے والی بیٹی کا خط اخبار میں شائع ہو رہا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل نے کہا ہے کہ جس 2 قومی نظریہ کی اساس پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ خلیج بنگال میں غرق ہو چکا ہے، اور اسے غرق کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں عوام نے ہیگ مادوں کے منشور کی بنیاد پر اقتدار سونپ رکھا. وہیں کے گورنر میر غوث بخش ڈھنجوں کے خیالات ڈھکے چکے نہیں. اگلے دنوں انہوں نے ملتان کے ہوائی اڈے پر اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی قومیتوں کی تاریخ، جغرافیائی حدود، تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف، ان کا معاشرہ جدا ہے، ان کا تمدن جدا ہے. ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ ان کے نازک احساسات کا خیال رکھا جائے. آپ سے سوال کیا گیا کہ پھر پاکستان کو متحد رکھنے کی کیا اساس ہے، تو انہوں نے